جب آرمی ایکٹ کے اندر جو ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی جنرل باجوہ کو، اس کے اندر آپ کی پارٹی نے پھر کیوں ساتھ دیا؟ بالکل، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. ہم نے ساتھ کیوں دیا جی؟ لاسٹ مومنٹ تک ہم رکے رہے کہ ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے. اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، یہیں پر میں بیٹھا ہوا تھا. جہانگیر ترین، پرویز خٹک صاحب آئے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. ہم نے دیکھا کہ جی پھر تو ایسے پیپلز پارٹی نے حمایت کر دی، میاں مسلم لیگ نے حمایت کر دی اس کی. اگر ہم نہ بھی چاہیں تو وہ پاس تو ہو جائے گا، تو اس کے بدلے میں ہم نے جو ہے 150 آدمی ریلیز کرائے. یہ گناہ ہے میں نے کیا. پروگرام بریکنگ بیریئرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ایک پروگرام میں ایک انٹرویو کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ فارمر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 150 مسنگ پرسنز کو ریلیز کیا تھا. ان کو بازیاب کروایا گیا تھا. ان کی ایکسٹینشن سے پہلے 150 لوگوں کو جو کہ لاپتہ تھے ان کو چھوڑا گیا تھا. یہ کس نے کہا ہے، کیا قصہ ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ بڑا انکشاف ہے. لیکن اسی کے ساتھ نواز شریف واپس پاکستان جا رہے ہیں، اور پاکستان کب پہنچ رہے ہیں اور ان کا جو شیڈیول ہے اس کا ابھی تک کیا پلان سامنے آیا ہے، اور گارنٹی کس نے دی ہے کہ نواز شریف وطن واپس پہنچیں گے. اور ساتھ ہی یہ کہ نئی کیبنٹ کے نام جو ہیں وہ اناؤنس ہو چکے ہیں. آلموسٹ پتہ چل گیا ہے کہ کون کون سے جو لوگ ہیں اس میں شامل ہیں. لیکن ان سب کے بعد ہم جس خبر پر بات کریں گے وہ ایک ایسی گھریلو ملازمہ کی ہے جس کی ایک ایسی دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آئی ہے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کیے لیتے ہیں پروگرام جو کہ منیزہ جہانگیر کرتی ہیں. ہماری بہت اچھی میری دوست ہیں منیزہ جہانگیر، بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں، اور اپنی والدہ آسمہ جہانگیر کے بعد ان کے وہ اس سٹینڈز کو کاز کو لے کر وہ چل رہی ہیں. انہوں نے آج ٹی وی پر جہاں پر وہ پروگرام کرتی ہیں ایک انٹرویو کیا ہے سردار اختر مینگل کا. سردار اختر مینگل صاحب بلوچستان کے وہ لیڈر کے جنہوں نے ابھی کچھ دن پہلے جو نئے وزیر اعظم آئے ہیں کاکڑ صاحب، ان کا نام سامنے آیا تو انہوں نے نواز شریف کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور وہ اپنی ریزرویشن سامنے رکھی تھی. نواز شریف سے کہا تھا کہ یہ جو نام سامنے آئے تو آپ وہی کر رہے ہیں جو پہلے ہوتا رہا ہے، یعنی یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلا جا رہا ہے. کہ ان کو نئے وزیر اعظم پر اعتراض اس لیے ہے کہ وہ جب بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور مسنگ پرسنز کی بات ہوتی ہے یا بلوچستان کے وہ ایشوز کے جو کور ایشوز ہیں تو وہ ان کو ایشوز نہیں سمجھتے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے، یا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو ایک نقطہ نظر ہے، یہ نظریہ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ قریب ہے، یا ان کا نظریہ ہے. کچھ باتیں جب انہوں نے کی تو پھر اس پر منیزہ جہانگیر نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو اس پر آپ نے یس کیا اس معاملے پر. تو اس کے جواب میں سردار اختر مینگل نے کچھ اس وقت کی تفصیل سامنے رکھی جس میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ جب فیصلہ ہو رہا تھا عمران خان کی حکومت میں تو ان کے پاس پرویز خٹک بھی آئے اور ان کے پی ٹی آئی کے لیڈرز آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ اس پر ہمارا ساتھ دیں، ہم جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں، ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. تو سردار اختر مینگل کا کہنا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، یعنی جتنی بھی پارٹیاں ہیں پولیٹیکل پارٹیز، وہ سب اس بات پر اکٹھی تھی کہ ہاں ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس بات پہ اڑے رہتے یا ہم کہتے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کہتے، ہم نہیں سمجھتے کہ ایکسٹینشن دی جائے، تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا. باقی پارٹیاں تو اس کے اوپر راضی تھیں تو ان کی ایکسٹینشن تو ہو ہی جانی تھی، تو ہماری بات ضائع ہو جاتی. تو اس سے ہم نے فائدہ یہ اٹھایا کہ ہم نے مسنگ پرسنز کو آزاد کروایا، اور لاپتہ افراد جو تھے ہم نے ان کو بازیاب کروایا، جو اغوا ہو چکے تھے ان کو بازیاب کروایا گیا. تو اس کے بعد ان کی ایکسٹینشن ہو گئی. تو اب دیکھیے کہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ جس طرح شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک طریقے سے تاوان لینے والی بات ہے، یہ تو رینسم لیا ہے. یعنی جنرل باجوہ نے اگر اتنے مسنگ پرسنز کو چھوڑا تو اس کا رینسم لیا. اب رینسم میں نے سوچا کہ کیا لیا، کیا کوئی پیسے لیے، تو پتہ ہی چلا جیسا انہوں نے کہا وہی جو انہوں نے بات کی ہے. اسی انٹرویو کی بات کرتے ہوئے شہباز گل کا کہنا تھا کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ایک رینسم یعنی لیا، انہوں نے ایک تاوان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے میری ایکسٹینشن کرو گے تو پھر میں اتنے لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑے دیتا ہوں یا واپس آ جائیں گے وہ. تو
اختر مینگل صاحب کا کہنا تھا کہ دیکھیے اگر ہم یہ نہ کرتے، یہ ایک ایسی بات تھی، ایک ایسا کاز تھا کہ جس پر بہت ساری خواتین، بیویاں، مائیں اور بچے جو ہیں انتظار کرتے ہیں اپنے ایسے گھر والوں کا جو سال ڈیکیڈز تک جو ہے غائب رہتے ہیں، لاپتہ رہتے ہیں، تو ہم نے تو ان کے لیے یہ کیا۔ تو اس کے جواب میں پھر منیزہ جہانگیر کا یہ کہنا تھا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو یہ کام کرتے ہیں، تو اگر آپ جو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر الزام ہی آتا ہے تو آپ نے تو ان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں یہ کر کے، کیونکہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو آپ نے تو ان کی بات مان لی۔ تو دیکھیے یہ اپنی جگہ پر یہ بات، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ خاص طور پر ایسا اگر کسی پارٹی کا جو کہ بلوچستان کے حوالے سے کچھ ایسے نام ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا سٹینس ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور وہ اسی بات کو لے کر چلتے ہیں جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا نیریٹو ہے، تو ان کا نیریٹو وہی رہنا چاہیے، بے شک تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر راضی ہوں۔ اچھا، اس کے اوپر ایک سوال جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز پر بھی اٹھتا ہے کہ دیکھیے ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کو کرتی ہے اور ڈکٹیٹرز آتے ہیں اور جو اپنی انگلیوں پر نچایا جاتا ہے اور جس کو لانا ہوتا ہے لے آتے ہیں، پھر جس کو لے جانا ہوتا ہے چلا جاتا ہے، وہ پھر جیلوں میں بھیج دیتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یعنی کہ -1 کا فارمولہ جو ہے وہ چلتے ہی چلا آ رہا ہے۔ تو پاپولر جو ہوگا وہ اس کو نکال دیا جائے گا اور اپنی پسند کا بندہ جو باتیں شادیں مانتا رہے گا، شہباز شریف صاحب کی طرح جو ان کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ وہ بات مان لیتے ہیں، خود بھی وہ یہ کہتے رہتے ہیں، تو اس طرح کا بندہ لایا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ پولیٹیشینز یہ کہتے ہیں، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوتا ہے تو تمام پارٹیاں، سردار اختر مینگل صاحب خود انہوں نے فرمایا اس میں کہ تمام پارٹیاں اس کے اوپر راضی تھیں اور سب نے یس کر دیا تھا۔ تو جب ملک کے بڑے سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے فائدے کے لیے جو ہیں یا کسی بھی دیکھیں وہ جو بھی ہے اگر آپ اس کے اوپر راضی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی تو ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو پھر ہم اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک تاوان کا جی انہوں نے ایکسٹینشن کروانے کے لیے جو ان کو چھڑوایا، تو میرا تو خیال ہے کہ پھر ایسا کریں کہ ہر ایکسٹینشن پہ، کیونکہ ہر مرتبہ آپ نے ایکسٹینشن تو دینی ہی ہوتی ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ایکسٹینشن نہ دیں، تو ہر ایکسٹینشن پہ جو ہے نا کچھ اس سے زیادہ، یہ بھی کچھ ہے، صرف درجنوں یا سینکڑوں نہیں بلکہ ذرا ہزاروں بازیاب کروایا کریں لوگ، تو آہستہ آہستہ کہ مسنگ پرسنس کا واپسی کا ایک یہی طریقہ ہو جائے۔ تو جناب ایک تو یہ تھی جس کے اوپر بڑی کیونکہ بات کی جا رہی ہے، ہم نے کہا ذرا اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ دوسری جو بڑی خبر میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی پاکستان واپسی کے معاملے پر گارنٹی مل چکی ہے، یہ کہنا ہے ہوم منسٹر رانا ثناءاللہ صاحب کا۔ اب دیکھیے نا، دیکھیں اب ہوم منسٹر جب یہ کہیں گے گارنٹی کس سے مل گئی ہے، یعنی ہمارے ملک کا حال دیکھیے کہ پرائم منسٹر نے باہر جانا ہو یا باہر سے واپس آنا ہو، فارمر پرائم منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو، یا جیل جانا ہو یا جیل سے اس کو رہائی ملنی ہو، تو گارنٹی چاہیے ہوتی ہے۔ سر جی گارنٹی دے بغیر دیتے کچھ ہوتا ہی نہیں، گارنٹی نہیں ہو ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ تو گارنٹی مل چکی ہے اور نواز شریف صاحب جو ہے واپس آ رہے ہیں ملک میں۔ اب ان کی واپسی کی جو ڈیٹس بتائی جا رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے جو چیف جسٹس ہیں ان کے بدلنے کی ڈیٹ بھی آ رہی ہے جی۔ اب نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ آنے والے ہیں، تو کیا وہ نئے چیف جسٹس کے آنے پر آئیں گے؟ جب یہ ادلا بدلی ہو جائے گی، تبدیلی ہو جائے گی تب آئے گی۔ لیکن 2 پلان سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کس طرح آئیں گے، وہ اس طرح آئیں گے کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کی جائے گی، وہ لندن سے اسلام آباد پہنچیں گے، اس موقع پر پھر ان کا بھرپور استقبال کیا جائے گا، جبکہ پریڈ گراؤنڈ میں نون لیگ کا بھی جلسہ ہوگا۔ اور دوسری خبر یعنی کہ دوسرا جو پلان ہے، ٹینٹیٹیو پلان، وہ یہ ہے کہ نواز شریف اسلام آباد سے لاہور بذریعہ جی ٹی روڈ ریلی کی صورت میں آئیں گے اور مختلف مقامات پر خطاب بھی کریں گے، جبکہ لاہور پہنچ کر بڑا عوامی جلسہ بھی ہوگا جس کو تاریخی بنانے کے لیے مریم نواز اور حمزہ شہباز کو خصوصی ٹاسک دے دیا گیا۔ یہ میں آپ کے سامنے ایکسپریس نیوز کی خبر پیش کر رہی ہوں جو ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس میں سے جہاں ان کا استقبال کیا جائے گا اور پھر وہ داتا دربار کا دورہ بھی کریں گے لاہور میں، وہ سب سے پہلے یہاں پر جو آتا ہے وہ وہیں پر حاضری دیتا ہے، دورہ کے وہاں پہ حاضری دیتے ہیں یہ۔ تو یہ تو سچویشن اپنی جگہ پر کہ میں بلکہ یہ دیکھ رہی تھی کہ جو جاوید چودھری صاحب ایک عظیم ہمارے جو اینکر پرسن ہیں اور صحافی ہیں، تو حیرانی ہوئی، مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ کچھ جو ہیں صحافی اور کافی لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کے موقع پر اور 23 مارچ کے موقع پر جو ہے وہ ایسے آنرز دیے جاتے ہیں، یعنی کہ سول ایوارڈز جو دیے جاتے ہیں جس میں پرائڈ آف پرفارمنس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں نشان امتیاز ہوتا ہے اور شجاعت کا تمغہ دیا جاتا ہے، بہادری کا، بہت ساری اس میں ڈپارٹمنٹس۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ جاوید چودھری صاحب کو اس مرتبہ ایوارڈ کے لیے نامزد نہیں کیا گیا، ان کو ایوارڈ نہیں ملا۔ جاوید چودھری صاحب جے تھانوں نہیں بھی ملیا تے میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ اب نہیں رہ گیا، کیونکہ یہ جو سول ایوارڈز ملتے ہیں نا، تو یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جس کو بھی سول ایوارڈ ملا ہے، جس کو بھی، یعنی کوئی بھی اٹھا لیں، 80% آپ سمجھ لیں
ٹھیک ہے 20% کو آپ الگ رکھ دیں, 80% جو ملتے ہیں وہ حکومت, اور صرف حکومت نہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بھی گڈ بکس میں ان کو ہونا چاہیے. ان کا نیریٹو وہی ہونا چاہیے جو نہ صرف یہ کہ حکومتی اس پہ ہو بلکہ اس سے کہیں زیادہ اسٹیبلشمنٹی بھی ہو. اس کے بغیر تمغہ نہیں مل سکتا. سر تمغہ یعنی کہ جس کو بہت سارے لوگ تغمہ بھی بولتے ہیں, تو یہ تغمہ سینے پر سجانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو بیانیہ ہے وہ وہی ہو, اتھے ہی آ رہے ہو تو اتھے ہی جا رہے ہو ہیں جی. اچھا یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہی ہوں, اب تو یقین کریں رل گئے ہیں یہ تمغے اس بنا پر کہ مطلب 80% لوگ جن کو ملتے ہیں وہ سب کے سب حیران رہ جاتے ہیں, سب ہیں اچھا ٹھیک ہے اوکے. اچھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا اب یہ کھلم کھلا ہو گیا, یعنی جس کو تمغہ مل رہا ہوتا ہے اس کا بیانیہ اتنا کھل کے کہ یہ کس کے ساتھ ہے اور کس کا بیان کرا ہے اتنا کھل کے ہوتا ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی وہ ہے ہی نہیں, جھجک کی کوئی بات ہی نہیں سر, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو ڈاکٹر پرویز ہود بھائی جیسے لوگ ہیں جی, اس طرح کے بہت سارے لوگ وہ کس کھاتے میں آتے ہیں کہ ان کا وہ سٹینس ہے جو کبھی بھی لچک نہیں دکھاتا کہ ہمیشہ سچ کو سچ کہنا ہے اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے. تو ایسے لوگوں کو کہاں تمغہ ملتا ہے, کمال کرتے ہیں. اچھا جی آگے ذرا ہم بڑھتے ہیں. جو میں نے آپ کو یہ بتائیں خبریں, اس میں نا ایک تو وہ جو نئی کیبنٹ آئی ہے, میں اس پہ کیا بات کروں, اب ہم یہی بات کریں تو وہ نکل آئی کہ اب تو کافی جرنلسٹ بھی ایسے ہیں جو حکومتوں میں بھی شامل رہتے ہیں, اور پھر جب حکومت سے ان کا عہدہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ جرنلسٹ بن جاتے ہیں, پھر جب وہ دوبارہ سے ان کو حکومت میں کوئی عہدہ ملتا ہے تو پھر وہ اس میں چلے جاتے ہیں, اور پھر دوبارہ جرنلزم میں آ جاتے ہیں. تو یہ سلسلے چل رہے ہیں. اب یہ ایک سٹائل ہے, جس طرح نیا سوشل میڈیا ہے نا اسی طریقے سے یہ بھی ایک سٹائل ہے. تو جناب کچھ نام اس میں دیکھ رہی تھی کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں جناب, وہ پہلے ویسے ریڈیو کے بھی پیپلز پارٹی کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں. ان کو یہ کہا جا رہا ہے, نام سامنے آ رہا ہے کہ جو انفو منسٹر ہیں, فیڈرل انفارمیشن منسٹر, ان کو بنایا جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ جو ڈاکٹر عمر سیف ہیں ان کو آئی ٹی کا, وہ پہلے بھی آئی ٹی دیکھتے رہے ہیں اور کافی ایکسپرٹ اس کے سمجھے جاتے ہیں, اور کچھ اور نام بھی سامنے آ رہے ہیں. خیر اس سے کیا فائدہ یہ کرنے کا, مطلب ہم یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ کون سی شہد اور دودھ کی نہریں کھود دیں گے. ابھی تو دیکھیں نا یہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اور پھر ان کا کہاں چلنا ہے, جس کی چلنی ہے آپ کو پتہ ہی ہے. میں اب بات کروں گی, اور الیکشن کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ فیبرری تک تو جا ہی چکے ہیں اور اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں, بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جائیں گے ہی جائیں گے. تو سلسلہ یہ ہے کہ جاوید چودھری جو انہوں نے کہا ہے کہ کیا نواز شریف جیل جانے کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ یہ سمجھ لیں اگر تو نواز شریف جیل جانے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بتائیں گے کہ دیکھو میں واپس آیا ہوں اور اب میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو, یہ نہ سمجھیں آپ وہ جتنی جیلیں ویلیں ہونی تھی وہ ہو گئی ہیں. آخری خبر بہت ہی دردناک ہے, اور میں بار بار سوچ رہی ہوں کہ میں اس تک آتے آتے جو ہے میں رک جاتی ہوں کہ وہ خبر میں چلیں. ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے, اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. پاکستان میں ایسے واقعات بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈومیسٹک ورکر ہیں اور وہاں پہ گھروں میں کام کرتے ہیں. اور یہ سندھ کا ہے جہاں پہ وڈیراازم ہے, اور وڈیرے آپ کو جانتے ہیں وہ تو اپنے مزاروں کی ٹانگیں شانگیں ویسی کاٹ کے پھینک دیتے ہیں, وہ تو کتوں کی طرح ان کو, وہ اس کتوں سے بھی وہ کم تر آپ سمجھیں ان کو کمی. تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی بڑا ایک انفلوئنشل وڈیرا ہے, اور پیر سید اسد شاہ کوئی, اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی حکومتی اس میں بھی پیپلز پارٹی یا پتہ نہیں کس کا کیا وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس میں سوشل میڈیا پہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن وہ جو بھی ہے وہ ہوا یہ ہے کہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک جو بچی ہے 10 سال کی, اس کے گھر کام کرتی تھی فاطمہ, وہ بیٹھی ہوئی ہے لیکن پھر وہ بہت زیادہ کوئی درد سے تڑپ رہی ہے کچھ ایسا ہے, اور اس کی جو حالت ہے وہ بڑی ہی ایسی ہے کہ اس کے کپڑے بھی اس کے اوپر جو ہیں وہ آلموسٹ نہیں ہیں, اور 10 سال کی پھر وہ بچی اس کے بعد گر جاتی ہے اور وہیں پر وہ مر جاتی ہے. اور وہ جو آخری مومنٹس ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں, اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ اس کے بیڈ روم کی اس بندے کی ہے. مجھے حیرانی یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کمرے میں, سونے والے کمرے میں لگوایا ہوا ہے سی سی ٹی وی. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ یعنی وقت گزرتا ہے تو اس کی بیوی یعنی 2 خواتین اس کمرے میں آتی ہیں اور آ کے دیکھتی ہیں کہ وہ بندہ اوپر سویا ہوا ہے بیڈ پہ, اور وہ بچی زمین پہ نیچے جو ہے وہ تقریباً مرے ہونے کے انداز میں پڑی ہوئی ہے. اس کو ہلاتی جلاتی ہے تو پتہ ہے کہ وہ پتہ چلتا ہے وہ تو مر چکی ہے, تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہیں. اسی دوران وہ آدمی اٹھتا ہے, اٹھ کے دیکھتا ہے, اس کو ہلاتا جلاتا ہے, اس کے بعد جا کے دوبارہ اپنی اس پہ بیٹھ جاتا ہے اور لیٹ جاتا ہے. اور یہ اس وقت وہ لڑکی مر چکی ہے, اور اس سے پہلے وہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی, اور اس کے بعد اس کو بہت زیادہ مارا پیٹا, کیونکہ اس کے بعد خبریں آ رہی ہیں کہ اس کی جو آخری وہ لاش یعنی اس کے جسم سے پتہ چلا ہے کہ بہت زیادہ نشانات تھے, استریاں لگائی گئی ہیں, اور اس کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے. تو اب وہ پکڑا گیا بندہ. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں
کہ کسی وڈیرے زمیندار یا کسی ایسے انفلوئنشل بندے کو جو کچھ ہوگا تھوڑے سے مطلب ہم دیکھیں گے ہاں اب اتنا زیادہ کیونکہ معاملہ اٹھ گیا اور سوشل میڈیا پہ اتنا آ گیا تو اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. 6 مہینے جیل رہے گا, آپ دیکھیے گا اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا, بھول بھال جاتے ہیں سب. یہ جو سر میموری اب اتنی کہاں کسی کی لانگ ٹرم میموری تو ہوتی نہیں, شارٹ ٹرم میموری ہے. پھر وہ کہیں گے اچھا یاد ہی نہیں رہے گا, چھوٹ چھاٹ جائے گا, دوبارہ سے کسی اور کے ساتھ ایسے ہی کرے گا. یہ تو میں نے آخر میں اپنے اس پروگرام میں بھی یہ کہوں گی, میں نے اس کے اوپر یہ لکھا کہ یہ اس لڑکی کے ڈائنگ مومنٹس نہیں ہیں, بلکہ یہ ڈائنگ مومنٹس ہیں, یہ آخری موت کے وقت کے, انسانیت کی موت کے وہ لمحات ہیں جو اس سوسائٹی کی موت ہے. بس یہی کہنا چاہوں گی میں آپ کو. اجازت دیں, آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.